الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسین مني وأنا من الحسين صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بآواز بلند صلوات اللہ۔ اپنا موضوع آگے لے کر چلتے ہیں عبادت کے حوالے سے۔ جو ابھی تک تذکرہ کیا گیا فضیلت اذان، فضیلت اقامت، فضیلت وضو، اب نیت پر بات آئی ہے اور تکبیرۃ الاحرام پر بات آئی ہے۔ پروردگار نے جنت کے جو دروازے مقرر کیے ہیں ان دروازوں کو مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ ان میں سے ایک دروازہ شہداء کے لیے ہے، ایک دروازہ انبیاء کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے مختلف مراتب میں پروردگار نے جنت کے دروازوں کو مخصوص کیا ہے کہ انبیاء جائیں گے تو اسی دروازے سے اندر جائیں گے، شہداء جائیں گے تو اس دروازے سے اندر جائیں گے۔ ہر ایک مقصد کے لیے جو عہدہ پروردگار نے عطا کیا ہے اس کے حساب سے وہ اپنے اپنے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اذان اور اقامت کہتا ہے پروردگار اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو، انبیاء والے سے جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، شہداء والے سے جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ کثرت کا مسئلہ نہیں ہے کہ کتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو گفتگو کی جائے۔ ہمارے مکتب میں، مکتب تشیع میں معیار کثرت نہیں ہوتی، معیار برکت ہوتی ہے۔ آپ چند افراد بھی یہاں پر ماشاءاللہ ابھی کافی ہے، اس سے بھی کم ہو، فقط ایک ہو اور وہ کوئی بات نصیحت والی سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اس مجمع سے بہتر ہے جو پورے امام بارگاہ کو بھر دے۔ جتنے بھی مجالس ہیں اس میں پڑھنے والے کی بھی نیت یہ ہونی چاہیے، اس میں سننے والے کی بھی نیت یہ ہونی چاہیے۔ پڑھنے والا اس نیت سے پڑھے کہ کچھ بتا کر جائے، کچھ دے کر جائے، علم میں اضافہ کر کے جائے، اور جو سننے کے لیے آئے ہیں وہ بھی اسی تڑپ اور لگن سے آئیں کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے۔
وہ مجمع، وہ لوگوں کا ہجوم جو پورے 10 دن تک مجلس سنتا رہے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے بیٹا اتنے 10 دن سنی مجلس، تو کوئی ایک فرمان، کوئی ایک حدیث، اور اس کے پلے وہ بھی نہ پڑے کہ کسی قسم کی کوئی حدیث بیان کر سکے کہ علامہ صاحب نے یہ سنی تھی، تو بیٹا اس تقریر کا، اس مجلس کا پڑھنے والے کو کوئی ایسا فائدہ نہیں مل رہا پروردگار سے کہ وہ کچھ تب تک آپ کو کچھ دے کر نہیں جا رہا، کیونکہ وہ یہاں پر آپ کا وقت لے رہا ہے، اس منبر پہ بیٹھا ہے۔ جتنے افراد امام بارگاہ میں موجود ہیں ان سب کا وقت کا حساب میں دوں گا، اگر میں نے ضائع کیا ہے تب بھی میں جواب دے ہوں، اگر کچھ سکھا دیا ہے تو پروردگار سے اس کے اجر کا مجھے انتظار ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کا۔ کل ذکر کیا تھا کہ نیت ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا بندے کی نیت نہیں دیکھتی، بندے کا عمل دیکھتی ہے کہ انسان عمل کیا کر رہا ہے، نیت اس کی کیا ہے کیا نہیں ہے، اس سے دنیا والوں کو غرض نہیں ہوتا۔ لیکن خدا جب بھی کسی انسان کا امتحان لیتا ہے، کسی کے اعمال کو دیکھتا ہے، تب اس کے عمل پہ نظر نہیں کرتا، اس کی نیت کو پڑھتا ہے کہ جتنی بڑی عبادت کی ہے، جتنا خلوص عبادتوں میں ہے، کس نیت سے ہے، نیت کیا ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، بچے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ جو افراد ابھی آ کے بیٹھے ہیں، ان کے صرف اطلاع کے لیے، یہ جتنا یہاں پر مجلس کا پروگرام لیٹ ہوتا ہے نا، وہ صرف آپ کے انتظار میں ہوتا ہے۔ جتنی جلدی آپ آئیں گے اتنی جلدی یہاں پر ہم شروع کر دیا کریں گے، پڑھنا شروع کر دیا کریں گے، یہ آپ کے انتظار میں ہم ہوتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو باقاعدہ مجلس کا آغاز کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد اللہ۔ حج کرتے ہیں لوگ، اور بڑا ایک ان کو تجسس یہ ہوتا ہے، باقاعدہ میں اپنی بات نہیں کرتا، امام کے فرمان کو میں کوٹ کرتا ہوں، جس کی بات کی معصوم کے فرمان کی اہمیت ہے، اور ذکر مولا بھی ہوگا اور پھر اس کا ثواب بھی عطا ہوگا۔ آخر زمانے میں حالات بیان کیے گئے کہ کون لوگ حج کرنے جایا کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ سوائے 4 افراد کے، 4 قسم کی افراد کے، اور کوئی حج کرنے نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا مولا کہ وہ کون سے 4 لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے جایا کریں گے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جو حج کرنے اس لیے جائے گی کہ نیت حج کی نہیں، نیت کاروبار کی ہو، تجارت کے لیے جائیں گے، بزنس ٹور پہ جائیں گے، کہیں گے چلے بزنس کرنے آئے تھے، حج کا موسم بھی آ گیا، چلو یہ بھی بیچ میں ایک کام کرتے چلے۔ دوسرے افراد کون سے؟ دوسرے افراد وہ حج کرنے جائیں گے جو سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، نیت حج کی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے ملک سب پھر لیے، کینیڈا، یورپ چلے گئے، یا وہاں جانے پر ہمارے پابندیاں لگ چکی ہوں گی کہ مسلمان وہاں انٹر نہیں ہو سکتا، فقط اور فقط مجبوری میں ایک یہی ایونٹ پاس رہ جائے گا کہ جہاں پر اکٹھے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر حج کرنے وہ اکٹھے ہوں گے جو سیر اور تفریح کے لیے گئے ہوں گے۔ تیسرے وہ افراد کہ جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، غریب ہوں گے، لوگوں سے ادھار لے کر وہاں پر جمع ہوں گے، پیسے جمع کر کے حج کرنے جائیں گے۔ اب
ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار لیتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور حج کرنے جاتے ہیں، اور نیت فقط یہی ہوگی کہ جب ہم واپس آئیں تو لوگ ہمیں حاجی کہیں۔ اتنی مصیبت! یہ تین قسم کے افراد حج کریں گے۔ چوتھا مولا فرماتے کہ نہیں ہوگا، یہ تین تھے، ایک وہ جو سیر و تفریح کے لیے، ایک تجارت کے لیے، اور ایک وہ جو پیسے رقم نہیں رکھتا، ادھار لے کے جاتا ہے، حج اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے حاجی کہیں۔ تو پوچھا گیا مولا پھر حاجیوں کی تعداد تو کم ہوگی؟ کہا حاجی اتنے ہوں گے کہ مکے میں مکے والوں کے لیے جگہ تنگ پڑ جائے گی، اتنے لوگ حج کرنے کے لیے جایا کریں گے، اتنے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن ان تین نیتوں کے علاوہ چوتھی نیت کسی کی نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اپنی نیت کو ایسا رکھنا کہ میں نے جو عبادت کی ہے پروردگار کی بارگاہ سے اس کا ثواب ملے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو سب سے نایاب چیز ہے وہ خلوص نیت ہے۔ بہت کم ملتا ہے پرخلوص نیت کے ساتھ عمل۔ باقاعدہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر عمل کرنا مشکل ہے یا بڑا مہنگا ہے، بہت دشواریاں ہیں، کم از کم اچھے کام کی نیت ضرور کر لیا کرو۔ اچھے کام کی نیت کرو گے تو پروردگار اس کے لیے راستے کھولے گا۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ بن جاتا ہے، پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہم جو کام مشکل ہے، مہنگا ہے، ہماری پہنچ سے باہر ہے، ہم اس کی نیت ہی نہیں کرتے۔ کم از کم مولا فرماتے ہیں کہ نیت نیک کام کی ضرور کرو۔ جب تم نیک کام کی نیت کرو گے پروردگار تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہ محمد وآلہ۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، آج کل بہت ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے تقریریں کروائی جاتی ہیں، مجلسیں پڑھوائی جاتی ہیں۔ اگر ان کے والدین کو واقعی یہ شوق ہے کہ ہمارا بچہ ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام کرے تو ان کو مدرسے بھیجو، مدرسے میں جا کے کچھ پڑھیں، کچھ دین حاصل کریں، ان کو زیر زبر کا پتہ چلے، ان کو پتہ چلے فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، ان کو ابواب و صرف آئے، ان کو معاملات پتہ لگیں۔ اگر آپ کو واقعی چاہتے ہو کہ یہ ذکر محمد اور آل محمد کرے تو اس کو مدرسے جانا چاہیے۔ اب ان کو مدرسے بھیجنے کا شوق نہیں، وہ اپنے بیٹے کو علم نہیں دینا چاہتے، وہ فقط اپنے بیٹے کو عالم دیکھنا چاہتے ہیں صرف۔ اور یہ جو شوق ہے یہ ہماری کاموں کی تکمیل کبھی نہیں کر سکتا۔ معصوم علیہ السلام کی فرامین کی تکمیل اس شوق سے پوری نہیں ہوتی کہ ہم مدرسے میں بھیجنا اپنے لیے آر سمجھتے ہوں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ مدرسے جائے گا تو نہ جانے کتنے سال اس کو پڑھنا پڑے گا، پڑھ کے پھر وہ نجف پروردگار توفیق فرمائے، قوم کی توفیق فرمائے، ادھر پڑھ کے آئے گا، جب بوڑھا ہو جائے گا تب کچھ سنائے گا۔ ہم یہ دیر اتنی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں بچہ آج بولنے کے قابل ہوا ہے، اب یہ ممبر پہ کھڑا ہو کے تقریر کرنا شروع کر دے، ذکر فضائل و مسائل جو ہیں ان کو بیان کرنا شروع کر دے۔ ایسے معاملات جو ہیں قبلہ جو نیت کے اعتبار سے ہیں، ایسے اعمال کرو جس میں نیت خالص پروردگار کی ہو۔ اور بعض دفعہ یہ نیت ہی ہے جو آپ کے چھوٹے سے عمل کو پہاڑوں سے زیادہ بڑا کر دیتی ہے، اور یہ نیت ہی ہے جو آپ کے پہاڑوں جیسے عمل کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیتی ہے۔ ایک طالب علم تھے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ سینئر ہو چکے تھے، کافی پڑھ چکے تھے، وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، جماعت نہیں کراتے تھے۔ تو ان کے استاد محترم نے کہا کہ آپ اتنا پڑھ لیا ہے، اتنا جانتے ہیں، مسائل دینیا سے واقف ہیں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ نماز پڑھایا کریں۔ کہوں قبلہ
میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، اتنے سال پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی نماز کی جماعت کرواؤں۔ تو مولانا فرمایا ان کے استاد محترم نے کہ بیٹا جب تک اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم جماعت کروا سکتے ہو تب تک کرواتے رہو۔ اگر تھوڑی سی دقت کریں گے نا، تھوڑا سا ساتھ چلیں گے، سمجھ آئے گی بات کی۔ جب تک اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھو کہ میں جماعت نہیں کروا سکتا، میں مجلس نہیں پڑھ سکتا، میرے اندر وہ کمال نہیں ہے، جب تک میرے یہ ذہن میں رہے گا تب تک میرا مجلس پڑھنا ٹھیک ہے، میرا نماز پڑھانا ٹھیک ہے۔ اگر یہ آ گیا کہ جیسی مجلس میں پڑھتا ہوں ایسی پڑھ کوئی نہیں سکتا، اگر میرے اندر جس دن یہ آ گیا کہ اگر میں مسجد میں نہ آؤں گا تو ان کو جماعت کون کروائے گا، جب یہ آ جائے گا تو پھر مولانا فرماتے ہیں کہ اب جماعت چھوڑ دینا۔ تب تک عمل کرتے رہو جب تک اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھو۔ جب اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا کر دیتے ہو نا کہ میں ہی ہوں جو یہ کر سکتا ہوں، تو پھر عمل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ خلوص تب تک رہتا ہے، اخلاص تب تک رہتا ہے جب تک انسان سمجھتا ہے نا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ جب تک میں کچھ نہیں ہوں، جب میں ہی میں ہوں گا اور سب کچھ ہی میں ہوں گا تو پھر میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ نیت اعمال کی، بس تھوڑا سا ٹائم میں اور لیتا ہوں، بات کو مکمل کر لوں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ جی قبلہ اجازت ہے تھوڑا سا؟ نیت کا کیا عمل دخل ہوتا ہے؟ ابو بصیر نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا، سنا بھی ہوگا، انتہائی فضیلت والے۔ ایک روز ابو بصیر اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے، ساتھ میں بچہ تھا چھوٹا سا گود کا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بڑی کوشش کی لیکن کہیں سے کھانے کو نہ مل سکا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نہر کے کنارے بیٹھے ہیں، مچھلیاں پکڑنے کے ارادے سے یا کس ارادے سے۔ ابو بصیر ان کے پاس گیا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہو تو آپ مجھے دے سکتے ہیں۔ انہوں نے رسی نہر میں ڈالی، باہر کھینچی تو 2 مچھلیاں ان کے جال کے اندر آئیں۔ انہوں نے وہ دونوں مچھلیاں ابو بصیر کو پکڑا دی۔ ابو بصیر وہ مچھلیاں لے کر بازار میں گیا، بازار سے 2 روٹیاں ملی جس کے اندر سالن وغیرہ لگا ہوا تھا، کوئی کباب وغیرہ روٹی میں لگا ہوا تھا، اور ایک حلوے کی چھوٹی سی پیالی ابو بصیر نے اپنے بچے کے لیے لی۔ ابھی ارادہ تھا کہ اس کو کھائیں گے کہ بیوی کہتی ہے اس کی زوجہ کہ اس بابا جی کو جس نے مجھے مچھلیاں دی ہیں نا، ایک روٹی اس کو دیتے ہیں، ایک روٹی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس وقت وہ گئے ان کے پاس تو وہ کہنے لگے کہ میں نے فقط آپ کے لیے یہ مچھلی نکالی تھی، اگر میرے لیے ہوتا تو میں کبھی دریا سے مچھلی نہر سے نہ نکالتا۔ خیر کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ ایک خاتون ہے جو اکیلی ہے، معصوم سا بچہ اس کی گود میں رو رہا ہے، آ کے سوال کرتی ہے کہ میرا بیٹا بھی بھوکا ہے، میں بھی بھوکی ہوں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ابو بصیر نے وہ جو روٹیاں تھیں ایک بچے کو پکڑائی، ایک اس خاتون کو دی، اور وہ حلوے کی جو پیالی تھی وہ اس کے بچے کو پکڑا دی۔ جب روٹیاں خاتون کو دی نا تو خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ خاتون نے کہا آپ کا بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جب حلوے کی پیالی بچے کو دی تو وہ مسکرانے لگا۔ ابو بصیر نے کہا کہ میں مرد ہوں، اس کے ساتھ تو مرد بھی کوئی نہیں، ہم پھر ڈھونڈ لیں گے، پھر کسی سے مانگ لیں گے، کر لیں گے، یہ اکیلی عورت کیا کرے گی۔ خیر گھر کی طرف چلے
ابھی گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ پیچھے سے ایک شخص آیا جو بلند آواز سے آوازیں دے رہا تھا، ابو بصیر ابو بصیر ابو بصیر۔ جب ابو بصیر نے مڑ کے دیکھا، کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا، کہا میرے بابا نے آپ سے قرضہ لیا تھا، وہ وصیت کر کے گئے تھے، وہ کافی رقم تھی، میرے سے پوری نہیں پڑ رہی تھی، آج پوری ہوئی ہے، میں سب سے پہلے آپ کو دینے آیا۔ ابو بصیر نے وہ رقم لی، خدا کا شکر ادا کیا، وہ اتنے پیسے تھے کہ اس نے اپنے علاقے کے چند غرباء کو ایک ایک کمرے کا مکان بنا دیا، تھوڑا سا کسی کو کام شروع کروا دیا۔ ابو بصیر ایک دن گھر سے نکلا تو دیکھا نا کہ یہ گھر بھی میں نے بنوا کے دیا ہے، وہ کاروبار بھی میں نے شروع کروا کے دیا ہے، یہ سارے معاملات میں نے کر دیے ہیں۔ یہ دیکھ کر اپنے گھر میں گیا، جیسے ہی آنکھ لگی عالم خواب میں دیکھتا ہے محشر کا میدان ہے، سب حساب دے رہے ہیں، ابو بصیر ہے، میزان ہے، اور ابو بصیر سے سوال ہے کہ بتا تیرے نامہ اعمال میں کچھ ہے تو پیش کر۔ ابو بصیر گنوانا شروع کر دی کہ میں نے فلانے کا یہ بھی کام کروایا، اس کا گھر بنوا دیا، اس کو میں نے فلٹر لگوا دی، جو بھی وہاں پہ کام کروایا اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ملائکہ کہنے لگے ابو بصیر تیرے دامن میں ان میں سے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تو نے اس معاملے میں اپنی نیت بدل لی تھی کہ یہ خدا نے نہیں میں نے کیا ہے۔ ابو بصیر پریشان کہ میں جس پہ بڑا فخر کرتا تھا کہ نہ جانے اس کے عوض مجھے کیا ملے گا۔ تو اس وقت آواز قدرت آئی کہ اگر اس کے نامہ اعمال میں کچھ ہے تو بتاؤ۔ اس وقت 2 روٹیاں پیش کی گئیں کہ ابو بصیر کے نامہ اعمال میں یہ 2 روٹیاں ہیں، یہ وہ تھی جو اس خاتون کو روتی ہوئی کو ابو بصیر نے دی تھی۔ کہا اس کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ؟ کہا ایک وہ میٹھے حلوے کی پیالی سی ہے، وہ اس کے میزان میں رکھ دی گئی، ابھی بھی ترازو حرکت نہیں کر رہا تھا، نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا پڑا ہوا تھا۔ کہا گیا اس کے نامہ اعمال میں کچھ اور؟ کہا اس کے نامہ اعمال میں کوئی اور چیز تو نہیں، وہ چند آنسو ہیں کہ جب اس نے روٹی دی تھی تو خاتون کی آنکھوں سے نکلے، وہ آنسو رکھے گئے، پلڑے میں حرکت پیدا ہوئی۔ ابھی آواز قدرت آئی ابو بصیر ابھی نہیں، ابھی معاملہ برابر نہیں ہوا، ابھی ترازو اٹھا نہیں ہے، اگر کوئی چیز اور ہو نامہ اعمال میں تو وہ بتائی جائے۔ کہا اور تو کچھ نہیں، ایک مسکراہٹ ہے اس بچے کی جس کو حلوہ دیا تھا تو وہ مسکرایا تھا، اس کے علاوہ ابو بصیر کے دامن میں کچھ نہیں۔ میں اپنی ذات کو اپنے سامنے رکھوں تو میرے نامہ اعمال میں تو نہ وہ 2 روٹیاں آتی ہیں، نہ میرے نامہ اعمال میں کسی کو ایسی خوشی آتی ہے کہ میرے دینے سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میرے نامہ اعمال میں کون سی ایسی چیز ہے جو میں پیش کروں بارگاہ رب العزت میں اور وہ میری بخشش کا سامان بنے؟ ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی اعمال کریں، اعمال کی تو بڑے ہونے پر اور اعمال کے چھوٹے ہونے پر انحصار نہیں کیا جاتا، صرف نیت کو خالص پروردگار کے لیے رکھا جائے۔ جو بھی عمل کیا ہے اس کو نیت پروردگار کے لیے خالص رکھو گے تو نامہ اعمال میں اجر لکھتا جاتا رہے گا۔ نماز کی نیت کرنی ہے، نماز کی نیت بھی ایسی ہی ہے۔ اور آخری بات کر کے آپ کی ذہن کو تمام کرتا ہوں، نماز کی نیت کرنی ہے، نیک کام کی نیت کرنی ہے، اچھے اعمال کی نیت کرنی ہے۔ ہم سب کو اپنے وقت کے امام کا انتظار ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اپنے وقت کے امام کا انتظار ہے، ہم انتظار میں ہیں، ہم نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ مولا آئیں گے، ظہور فرمائیں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کی بیعت کریں گے، ان کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ واحد یہ ایک عمل ایسا ہے میرے محترم مجمع کہ اس میں نیت کافی نہیں رہتی جب تک عمل ساتھ نہ ہو۔ نیک کام ہے نا، نہیں کیا، نیت کی، پروردگار نے اجر لکھ دیا۔ امام زمانہ کے لیے فقط نیت کر کے اور جنتری کھول کے بیٹھ جائے کہ کون سا وہ دن ہے کہ
کہ جب مولا ظہور کریں گے نیت فل ہے، کیلنڈر پہ بھی ہر شب جمعہ کا نشان لگا لیا ہے کہ مولا ظہور فرمائیں گے، جمعے کے روز کو سائن دے دیا ہے کہ مولا ظہور فرمائیں گے، ہر شب جمعہ شب بیداری کرو گے تو پتہ لگے گا مولا کے منتظر ہو۔ عمل سے جب تک نیت میں امام زمانہ کی مدد اور نصرت کا عمل شامل نہیں ہوگا، پروردگار فقط آپ کی نیت پہ راضی نہیں ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی عبادتوں کی نیت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج تھوڑے کچھ لوگ افراد آ گئے ہیں ایک پیغام میں پھر کہ صرف مجلس کا جو ٹائم ہے وہ لیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے تھوڑی تاخیر ہے آنے میں، آپ جیسے ہی تشریف لے آئیں گے ہم پہلے مجلس شروع کر دیا کریں گے، پہلے ذکر کرنا شروع کر دیا کریں گے، صرف آپ کے منتظر بیٹھتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر، تو پھر یہ ذکر خیر کی محفل جو ہے اس کو سجایا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ زیارت نہیہ میں مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی بہت زیادہ جملے ہیں، بہت زیادہ الفاظ جس میں مولا نے کربلا والوں کو یاد کیا ہے، ہر مظلوم کے ظلم کو یاد کر کے مولا نے سلام پیش کیا ہے۔ صرف ایک جملہ بول کے امام کی ذہن کو تمام کروں گا۔ ہر ایک پر مولا نے سلام بھیجا، کئی بار ان کے ظلم کو یاد کر کر کے روتے رہے، سلام بھیجتے رہے۔ ایک سلام جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو بھی امام زمانہ نے بھیجا کہ میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے لے کر کوفہ تک بدلتا رہا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں